بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب, اسٹرالوجر ہیں, علم الاعداد کے ماہر ہیں, روحانی علمی رکھتے ہیں. جعفری صاحب سے پولیٹیکل ویڈیوز بھی ہوتی ہیں اور نیمرولوجی اور اسٹرالوجی اور واستو شستر کے حوالے سے بھی ہوتی ہیں. آج میں نے کوئی بات کرنی ہے جی. آپ کا جو استعمال ہونے والا پرس والیٹ, وہ آپ کو کیسے امیر بناتا ہے اور کس طرح سے آپ اس کا استعمال کریں گے تو وہ آپ کو لاکھ پتی نہیں کروڑ پتی بھی بنا سکتا ہے, مگر وہ اس کا استعمال کیسے ہے وہ جعفری صاحب ہی بتائیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, مالک کا بڑا کرم ہے. سر پہلے ہم نے کیا شیشہ, پھر دروازے, پھر دیا اور پھر چونٹی, اور آج جو سا ہے اس کا والیٹ. اچھا, بات یہ ہے بھائی کہ عموماً جب ہم اس قسم کی بات کرتے ہیں نا تو لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم توہم پرستی کی باتیں کر رہے ہیں. تو چونکہ چیزیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو پھر وہ اس کو توہم پرستی سمجھتے ہیں, کیونکہ اندھیرے کا ڈر صرف اس لیے ہوتا ہے کہ اندھیرے میں ان نون کا خوف ہوتا ہے کہ سامنے کیا ہوگا. بالکل. ورنہ اندھیرا اٹ سیلف کچھ نہیں ہے. ان نون کا خوف جو ہے نا کہ اس میں کیا ہوگا, یہ ایسے ہوگا نہیں ہوگا, انسان کی سوچیں چیزیں وہ انسان کو نا بڑا سمجھیں کہ دباؤ میں لے آتی. اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ دروازہ کیسے امپیکٹ کرتا ہے, آئینہ کیسے امپیکٹ کرتا ہے, تو ہم بار بار ایک بات بتاتے ہیں, جتنے بھی لوگ اس فیلڈ میں جو لوگ کام کریں, مطلب میں تو شاید ان میں سب سے کم علم رکھنے والا آدمی, میرے سے تو زیادہ ہی لائق لوگ ہیں اس فیلڈ میں. لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہم کائنیٹک انرجیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں, کاسمک ریز کی بات کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جب میں نے پتھر اور کرسٹلز کی بات کی تھی کہ ہم یہ فلاں پتھر پہن لیں تو وہ پیسے لے آتا ہے, تو پتھر بوریاں لے کے نیچے نہیں آتا کہ بھائی جان میں تا فروزہ ہے گاندھا پھڑو بوریاں تو جاؤ موجاں کرو. بالکل. اس سے آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں, سوچنے سمجھنے ریئیکٹ کرنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے اور چیزیں آگے سے آگے بہتر سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہیں. اسپرچولی انسان اگر مضبوط ہوتا ہے تو وہ روحانیت ہوتی ہے. یہ بات تھوڑی سی لمبی اس لیے کر رہا ہوں کہ جیسے ہومیوپیتھی میں جو ہے ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ روح پہ پڑنے والے منفی اثرات جسم پہ بیماری بن کے ظاہر ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے وہ انرجی جو ہے اس کو کیٹر کرنا پڑتا ہے. اب یہ انرجی جو ہے یہ جب پازیٹیو ہو جائے گی تو آپ کو آٹومیٹیکلی ویژن چیزیں بہتر کرتی جائے گی. وہی انرجیز آپ کے اوپر ایک خاص ڈائمنشن سے آ رہی ہوتی ہیں. اس لیے میں نے دروازے کی بات کی, میں نے بہت ساری ٹپس کا بات کی تھی آپ کے ساتھ ہی کہ پانی کے واٹر ٹینکس کہاں ہوں, ساری ایک ایک چیز, مطلب گھر کے باہر کوڑا دان نہ ہو, اسی طرح وہ ساری چیزیں, وہ مطلب ابھی اس کے اوپر بات کرنے کا وقت نہیں ہے لیکن وہ ہیں. بالکل. اسی میں سے ایک چیز ہے والیٹ. اب والیٹ جو ہے یہ کیوں اثر کرتا ہے, یہ ہوتا کیا ہے؟ تو ایک چیز ہے کہ مرد حضرات عموماً مرد حضرات جو ہیں وہ ایک ہی والیٹ رکھتے ہیں اور بڑا لمبا عرصہ جتنی دیر تک وہ استعمال ہو سکتا ہے انہوں استعمال کرتے رہتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, پھٹ نہ جائے. خواتین نے چونکہ اپنے کپڑوں کے حساب سے, اپنی چیزوں کے حساب سے اپنے بیگز اور والیٹس وغیرہ یوز کرنے ہوتے ہیں. بالکل. اب مرد حضرات کے والیٹ میں زیادہ سے زیادہ اگر کچھ ہوگا, کوئی ایک آدھ کوئی تصویر ہوگی, کوئی کارڈز ہوں گے, کوئی وزٹنگ کارڈز جو آپ نے کلیکٹ کیے ہوں گے وہ ہوں گے. خواتین کے والیٹ میں جو ہیں یہ بیگ میں چیزیں زیادہ ہوتی ہیں, ان میں کچھ میک اپ کا سامان ہوتا ہے, کوئی برشز ہوتے ہیں, نیل کٹر چیزیں, بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں. تو دونوں کو علیحدہ علیحدہ امپیکٹ اس کے اوپر بات کرتے ہیں, مرد حضرات کے اوپر کیا ہوں گے اور خواتین کے اوپر ہوں گے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو کاسمک انرجی ہے یہی برکت کا باعث بنتی ہے نا. برکت کلو گزوں میٹروں میں تو نہیں ہوتی. بالکل. برکت جو ہے وہ مٹیریل ہوتی نہیں ہے. اسی طرح فضل, کرم, رحمت, یہ ساری ایسی چیزیں ہیں. اور اسی طرح اگر اس کو دوسری طرف دیکھیں تو جادو ٹونا وغیرہ بھی تو کلو گزوں میٹروں میں نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی ہے. پازیٹیو انرجی کا امپیکٹ جو ہے وہ برکت کہلاتا ہے, خوشی کہلاتا ہے, اور نیگیٹو انرجی کا جو ہے وہ نظر لگنا کہلاتا ہے, چیزیں کہلاتا ہے. یہ بالکل کاسمک انرجی کے ساتھ تو یہی ہے. اور یہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو والیٹ ہے یہ اگر آپ کو راس آ جائے تو آپ کو جو ہے وہ امیر ترین کر دیتا ہے, اور اگر نہ راس آئے تو یہ جو ہے وہ آپ کو کنگال بھی کر دیتا ہے, کیونکہ وہ نیگیٹو انرجی کو کھینچ رہا ہوتا ہے. بالکل. نیگیٹو انرجی کو کھینچتا ہے تو آپ کے والیٹ میں آپ کی میجر چیز کیا ہے, پیسے. اور اگر پیپر منی نہیں ہے فرض کیا تو آپ کے کارڈز, بینک کے کارڈز, چیزیں, تو ان کے اوپر اثر کرتا ہے. پھر آپ کا ڈرائیونگ لائسنس, آپ کی آئی ڈی,
اس کے اوپر بھی یہی کاسمک انرجی امپیکٹ ڈال رہی ہوتی ہے. اگر آپ کے والیٹ میں وہ ساری چیزیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نیگیٹو انرجی آپ کے والیٹ کے اوپر اثر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی پوری زندگی کے اوپر امپیکٹ ڈال رہی ہے. بالکل. آپ اس کو مانیں نہ مانیں لیکن آپ کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں بڑھ رہی ہیں. اور اگر وہی پازیٹیو انرجی ہے تو آپ دولت میں کھیلنا شروع ہو جائیں گے, آپ کی پرسنالٹی میں بلیسنگ آئے گی, آپ کی چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی اور آہستہ آہستہ آپ سیٹل ہو جائیں گے. یہ ایک دن میں ہوتا بھی نہیں ہے. یعنی کبھی یہ ہوا ہے کہ آپ نے بیج لگایا ہو اور درخت لگ جائے ساتھ ہی؟ وہ ایک سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی ذات ہے, ان کی زبان سے نکل جائے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. باقی معجزے سب کے لیے نہیں ہوتے. تو اس لیے ہمیں انہی راستوں سے چلنا پڑتا ہے جو اللہ نے مقرر کیے ہوئے. بالکل. اب چلیں پہلے بات کر لیتے ہیں مردوں کی. میں تفصیل میں زیادہ چلا گیا ہوں. تو ہمارے ہاں جو ہے نا کچھ 2-4 چیزیں جو عام دیکھی گئی ہیں. ایک, ہم نے اپنے والیٹس میں تصویریں رکھی ہوتی ہیں, اکثر رکھی ہوتی ہیں. ہم نے بچوں کی رکھی ہوتی ہے, اپنے کسی بزرگوں کی رکھی ہوتی ہے, کسی بھی شخص کی. ویسے تو آپ کے جو جتنے نوٹ ہوتے ہیں, کرنسی نوٹ, ان کے اوپر بھی تصویریں ہوتی ہیں. آپ کے آئی ڈیز کے اوپر بھی تصویریں ہوتی ہیں. آپ کے ڈرائیونگ لائسنس کے اوپر بھی آج کل تصویر ہوتی ہے. تو تصویریں تو ہوتی ہیں. لیکن جب آپ زیادہ تر تصویریں رکھتے ہیں تو پھر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. اب یہ ہوتا کیوں ہے, میں اس کو ساتھ ساتھ بات کرتا چلا جاتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی کی تصویر رکھی ہوئی ہے تو وہ شخصیت جو ہے اس کی انرجی آپ کے والیٹ کے اندر اثر انداز ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب فرض کیا کہ کوئی ایک شخصیت ہے جن سے آپ کو شدید محبت ہے اور آپ نے ان کی فوٹو رکھی ہوئی ہے والیٹ میں, اپنے والد کی, جیسے والد کی, والدہ کی, بزرگوں کی, کسی کی بھی تصویر رکھی, یا کوئی مقدس مقام کی تصویر ہی آپ نے برکت کے لیے, یا عموماً یہاں مل جاتے ہیں کہ جی وہ فلاں تویز اللہ رسول آیتیں لکھی ہوتی ہیں, وہ آپ نے برکت کے لیے پرس میں رکھ لیا. اب پرس آپ کی وہ جگہ چیز ہے جس کو آپ نے ادھر ادھر نہیں رکھنا, ساتھ ہی رکھنا. آپ نے کسی نیگیٹو جگہ پہ بھی جانا ہے, واش روم جانا ہے, یا کسی ایسی جگہ جہاں پہ نیگیٹیوٹی کا امپیکٹ ہو, تو اس نے آپ کے ساتھ جانا ہے. تو اس کا امپیکٹ نہ صرف آپ کے اوپر ہوگا بلکہ جس شخص کی تصویر ہے اس کے اوپر بھی ہوگا. اچھا. اس لیے تصویروں کی بہترین جگہ گھر ہے یا آفس ہے, اور تصویریں کوشش کریں اوپن, کیونکہ چائنیز فینگ شوئی میں تصویروں کے اوپر پھر کبھی زندگی رہی نا تو یہ اس کے اوپر ایک اور بات کریں گے کبھی. چائنیز فینگ شوئی کے مطابق جہاں پہ آپ نے اپنی لائف کی میموریز رکھی ہوتی ہیں نا, جہاں آپ نے اپنی تصویریں, پکچرز, فوٹوز اپنی زندگی کی رکھی ہوتی ہیں, وہاں وہ خوشبو لگا کے رکھتے ہیں, وہاں بڑا صحیح رکھتے ہیں. کیونکہ اس سے جو نیگیٹو انرجی امپیکٹ کاری ہوتی ہے وہ آپ کی تصویروں کے تھرو آپ کی لائف کے اوپر امپیکٹ کاری ہوتی ہے. یعنی عموماً ہمارے یہاں دیکھا گیا ہے کہ شادی کی البم ہے تو وہ بہت ہی خراب حال میں ٹوٹی پھوٹی پڑی ہوئی ہے, اور پھر گھراں چ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. اب لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. وہ آپ کی ساری میموریز ایک کتاب میں, ایک چیز میں, ایک البم میں بند ہے, اور وہ البم جو ہے وہ نیگیٹو انرجی کی ذات میں. تو آپ چاہیں نہ چاہیں وہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. یعنی اس دیوار کو آپ ایسے کر کے صاف کر لیں گے تو مٹی صاف ہو جائے گی, لیکن کئی مہینے, کئی سال جب یہ مٹی لگی رہے گی تو صاف ہونا مشکل ہو جائے گا. بالکل. وہ نیگیٹو انرجی اگر کئی مہینے, کئی سال آپ کی زندگی میں لگی رہے گی تو آپ کو تو اڑا کے رکھ دے گی. اس لیے یہ میں ضمناً یہ بات کی ہے. اسی طرح اگر آپ تصویر رکھیں گے والیٹ میں تو اس کی نیگیٹو امپیکٹ ہو سکتا ہے 6 مہینے بعد آپ کے اوپر نقصان دہ, بہت زیادہ نقصان دہ ہو جائیں. اس لیے اس میں نہیں. اب ہاں, اب آپ دوسرا کویشچن یہ آتا ہے کہ جی کریڈٹ کارڈ اور بینک کے جو اس کے اوپر, یا اس کے اوپر بھی تو تصویر بعض اوقات ہوتی ہے. آئی ڈی کارڈ کے اوپر تصویر ہوتی ہے, تو آئی ڈی کارڈ کے اوپر یا اس کے اوپر تصویر آپ کی اپنی ہے, ٹھیک ہے, اس کا امپیکٹ ویسا نہیں ہوگا جیسے دوسرا ہے. اور پیسوں کے اوپر جو تصویر ہے وہ ہر چیز, مونومنٹس, یہ چیزیں جو بھی ہوتی ہیں, لیکن چونکہ اس کی میجر انرجی ٹو بائی سم تھنگ وہ کرنسی ہے, ٹھیک ہے, اس کا امپیکٹ بھی مطلب تقریباً ملتا جلتا ہو سکتا ہے, لیکن ویسا ایگزیکٹلی نہیں ہوتا جیسا آپ کی لائف میں. یعنی آپ کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر ویسے لگی ہو تو وہ ایک اور امپیکٹ ہے. نوٹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ. مطلب رشوت دینے کے لیے بھی تو قائد اعظم کی تصویر ہی یوز ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. اس وقت ہم جب قائد اعظم کو اس طرح نہیں لے رہے ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو امپیکٹ ہے وہ اس یہاں سے ڈفرینٹ ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ کے جو ہے نا وہ قیمتی ڈاکومنٹ چونکہ اس میں ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ عموماً یہ لوگ جو ہے نا 80% کالے رنگ کا پرس یوز کرتے ہیں, اور پھر کالے رنگ کے پرس کو بیک پاکٹ میں رکھتے ہیں.
یہ دو بڑی اہم چیزیں. ایک تو کالا رنگ جو ہے وہ کالے رنگ سے لڑائی نہیں ہے, انتہائی خوبصورت کلر ہے, لیکن وہ انرجی کو اٹریکٹ کرتا ہے. اور اب فرض کیا کہ ایک تو آپ نے اس کو بیک پاکٹ میں رکھا ہوا ہے, دوسرا آپ فریکوینٹلی کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں ارد گرد نیگیٹو انرجی زیادہ ہے. بعض اوقات ہماری سوسائٹی ہے جی, ہمیں بہت ساری گیدرنگز میں ایسی میں جانا ہوتا ہے جہاں نیگیٹو انرجیز ہوتی ہے, جہاں پہ بہت کچھ ہوتا ہے, تو وہ پرس اس انرجی کو ایبزارب کر رہا ہوتا ہے, تھوڑا 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 تھوڑا, وہ آہستہ آہستہ بے برکتی ڈالنا شروع ہو جاتا ہے. بلیک کلر. بلیک کلر. کوشش کریں کہ پیور بلیک پرس, یعنی جس میں کالے کے علاوہ کوئی رنگ اور نہ ہو, وہ نہ لیں. ٹھیک ہے. اس میں کوئی ایک آدھ کو کلر ہو, لیکن ویسے میں کلر کی آگے چل کے بات کرتا ہوں کہ کون سا کلر ہے, لیکن فی الحال کیونکہ انرجی اٹریکٹ کرتی ہے فرنٹ سے. تو اگر آپ نے کوئی شلوار قمیض وغیرہ پہنی ہے تو سائڈ پاکٹ میں رکھ لیں, یا اگر ویسٹ کوٹ یا کچھ ایسی چیز پہنتے ہیں تو اس کی فرنٹ پاکٹ میں رکھ لیں, یا جینز ہی پہنتے ہیں تو جینز کی کوشش کریں فرنٹ پاکٹ میں جو ہے والٹ رکھنا شروع کریں. اس سے آپ کو آٹومیٹکلی جو ہے وہ فائدہ ہونا شروع ہوگا. یو ول سی اٹ کہ یہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں. یعنی کہ بیک پاکٹ میں نہیں رکھنا چاہیے. کوشش کریں نہ ہی رکھیں. ٹھیک ہے. کبھی رکھ لیا ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں جی سب سے پہلے اس کے اوپر کہ کلر جو ہے, ایک تو پلیسمنٹ کی میں نے بات کر دی, بیک پاکٹ میں نہ رکھیں, جو سائڈ کے اوپر رکھیں, آئی ڈیز وغیرہ چونکہ ہوتی ہیں. اور دوسری اہم چیز ہوتی ہے کہ آپ جب لوگوں کے وزٹنگ کارڈز کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں مقدس نام بھی لکھے ہوتے ہیں. مقدس نام مطلب ظاہر سی پتہ, نام تو اس بندے کا ہوتا ہے نا, لیکن عموماً ہمارے ہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر لوگوں کے نام سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کے نام سے شروع ہوتے ہیں. بالکل, اللہ کے نام سے. ٹھیک ہے. اکثر جو ہے نا ڈگنیٹیز جو کائنات کے ہیں ان کے نام ہمارے ناموں کا حصہ ہوتے ہیں. بالکل. تو جب ہم بیک پاکٹ میں رکھیں گے تو ایک تو وہ نیگیٹیوٹی, دوسرا وہ سارا اس کے اوپر امپیکٹ آئے گا. بالکل. اب کلر کے اوپر بات کر لیں کہ کلر کون سا. تو کلر جو ہے وہ دیکھا گیا ہے کہ جو برائٹ کلر کے والٹ ہوتے ہیں نا, برائٹ کلر کے والٹ وہ زیادہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں. اس میں ریڈ ہے, میرون ہے, سی گرین بہت شاندار ہوتا ہے, بلو کے کلرز بہت شاندار ہوتے ہیں, سلور کے, گولڈن کے, کروم کلر, فون کلر, وائٹ کے شیڈز بہت شاندار امپیکٹ ڈالتے ہیں آپ کے پیسے. وائٹ کے شیڈز, گرین کے, بلو کے, ریڈ کے, یعنی برونز, کاپر, کروم کلر, یہ جو کلرز ہیں یہ بہت شاندار. براؤن کے سارے شیڈز بہت شاندار ہوتے ہیں, اٹریکٹیو ہوتے ہیں پیسے کے معاملے میں. اچھا ٹھیک ہے. اگر یہ آپ کے پاس ہے تو عموماً حالات اچھے ہو جاتے ہیں آپ کے. یہ دیکھا گیا کہ ان کلرز میں اگر کالا پرس لینا ہے, کالا خوبصورت ہوتا ہے نا جی, ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ نہ لیں, لیکن کالا لینا ہے تو پھر ایسا کریں کہ کالے کے اندر کوئی نہ کوئی اور کلر شامل ہو. پرس آپ کا چاہے جو ہے وہ کینوس کا ہو, چاہے جو ہے وہ کسی چیز کا بھی ہو, لیدر ہو, جس طرح کا مرضی ہو, لیکن پیور کالا نہ ہو. اب دوسرا یہ ہے کہ ایک اور چیز, یہ والٹ کیوں اس میں برکت ہوتی ہے, جب آپ کسی کو کوئی چیز محبت سے گفٹ کرتے ہیں نا تو اس میں دینے والے کی محبت کا احساس ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں ماں کی دعا, دعا تو سب کی ہوتی ہے, ماں کی جو محبت ہے نا وہ اس دعا میں شامل ہو جاتی ہے. تو والٹ جو ہے وہ خریدنے کی بجائے گفٹ دینے اور گفٹ لینے کی عادت ڈالیں. یعنی آپ کو اگر کوئی آپ کے والدین, آپ کی بیوی, آپ کے شوہر, آپ کے بچے اگر آپ کو والٹ گفٹ کرتے ہیں نا تو اس کے اندر ایک محبت کا احساس ہوگا, وہ نیچرلی پازیٹیو وائبس کے ساتھ آئے گا. زبردست. ٹھیک ہے. آپ اپنے لیے اس محبت سے چیزیں نہیں خرید سکتے جو آپ کے لیے آپ کے پیارے خرید دیں گے. یعنی کہ اگر کسی کو کہیں کہ یار مجھے والٹ گفٹ کرو, ہاں, تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے, وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ کے گھر والے آپ کو والٹ سارے مطلب پنڈ دے جا کے تو نہیں نہ کہنا کہ بھاجی سانو بٹوا دے دے. بالکل نہیں, گفٹ اگر آئے تو وہ زیادہ بہتر ہے, وہ زیادہ بہتر ہے. اور دوسرا, اس والٹ کو کبھی خالی مت رکھیے, اور اگر آپ کسی کو والٹ گفٹ دیں تو بھلے اس میں 50 روپے رکھ کے بھیج دیں, خالی والٹ کسی کو گفٹ مت کریں, پھر دیکھیں پیسے آتے کیسے ہیں. ٹھیک ہے. انرجی اٹریکشن ہے نا جی, گفٹ دینا اور لینا دونوں, یعنی آپ کسی کو محبت سے دیں گے بالکل تو اس کے لیے بہتر ہوگا, وہ آپ کو دے گا, ایک کلچر ڈیولپ ہو جائے گا. تصویروں کی میں نے چونکہ بات کر لی, اب آ جاتے ہیں جی اس میں میجر ٹپس. تو دوسری یہ ہے کہ چاندی کنڈکٹر ہے انرجی کو
لینے کی. کوئی چاندی کا, خالص چاندی کا کوئی ٹکڑا, کوئی کوائن, کچھ بھی چاندی کا کوائن اگر پرس میں ہوگا تو پیسے اٹریکٹ ہوتے رہیں گے. کیا بات ہے, یہ بہت زیادہ, یہ بڑی ٹپ ہے. دوسرا اپنا, جیسے میں نے کبھی کہا کہ پرس کو خالی مت ہونے دیں, بھلے 10 روپے موجود ہوں, یہ ہوگا. تیسری چیز جس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی ایک آیت میں ذکر ہے, یعنی وہ پورا اللہ ذکر کرتا ہے, الذی جمع مالا و عددا, کہ وہ لوگ جو مال جمع کرتے ہیں اور پھر اس کو بار بار گنتے رہتے ہیں, اللہ کو ناپسند ہے. آپ کے والیٹ میں جتنے پیسے ہیں آپ کو آئیڈیا ہو کہ اتنے ہیں, ایک آدھ بار گن لیں, دیکھ لیں کہ آپ کو پتہ ہو, یہ نا بالکل ہی اننے بات نہیں نا کرنا, آزمائی ہوئی چیز ہے, ایسے ہی ہے بالکل. اور جب آپ بار بار گنیں گے پیسے گرنے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, بار بار گرنے سے گریز کریں. تیسری چیز جو میں نے آپ کو کہا ہے, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ تیسری چیز یہ کہا ہے کہ اگر آپ کا والیٹ کسی چیز کا بھی ہو صاف ستھرا, کٹا پھٹا بسیدہ پرس, نیگیٹو چیزیں, جیسے میں نے واستو شاستر میں کہا تھا کہ گھر میں اگر کوئی آپ کا پرانا سامان ہے تو اس کو باہر نکال دیں, وہ نیگیٹو انرجی اٹریکٹ کرتا ہے. آپ کا پرس ٹوٹا ہوا ہے, پھٹا ہوا ہے, اس کی چیزیں خراب ہیں, تو پٹھا بٹھا دے گا جی کام کرن تو پہلے. تو تھوڑا سا اچھا پرس رکھ لیں, اٹریکٹیو. جیسے میں نے کہا تھا دروازہ خوبصورت ہوگا گھر کا تو برکت آئے گی, والیٹ خوبصورت ہوگا تو پیسے آ جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا آپ کے بارے میں. اب آ جاتے ہیں خواتین کے بارے میں. اب خواتین کے بارے میں چیزیں تھوڑی سی ہوتی ان کی بہت کم ہے, لیکن یہ کہ ان کے اب خواتین کی مجبوری ہے کہ انہوں نے اپنے کلچز, بیگز جو ہیں وہ اپنے ڈریسز کے ساتھ میچ کر کے لینے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اور دنیا کے سب سے بہترین اور مہنگے بیگ ہوتے ہی خواتین کے. لوئی وٹون جو ہے وہ بندوں کے والیٹ تو اتنے مہنگے نہیں بناتا. بالکل. ٹھیک ہے, یہ جتنے بڑے بڑے جو ہیں وہ ہیرلڈز اور یہ سارے یہ بناتے ہی خواتین کے بیگ ہیں. تو اس میں چونکہ چیزیں بہت ہوتی ہیں, ان میں ان کا پرسنل سامان بھی ہوتا ہے, ان کا میک اپ کا سامان بھی ہوتا ہے, ان کے گیجٹس بھی ہوتے ہیں, ان کی چیزیں بھی ہوتی ہیں, اور بعض اوقات اسی والیٹ کے اندر ایک چھوٹا والیٹ ہوتا ہے جس میں پیسے ہوتے ہیں. بالکل, کلچ, اس بیگ کے اندر کلچ رکھتے ہیں, کلچ یا کچھ اس کے اندر. اب اگر چھوٹے کلچ کی بات کریں یا بڑے بیگ کی بات کریں, دونوں کو تقریباً ایکولی ٹریٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ان میں بھی سب سے بہتر یہ ہے کہ کالا نہ ہو. دوسری بات, چونکہ ان کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور سب سے اہم چیز جو ہے برش ہوتا ہے. ان کے بالوں کا برش لازمی ہوتا ہے. بالکل. تو سب سے زیادہ نیگیٹو انرجی آپ کے کٹے ہوئے ناخن اور آپ کے ٹوٹے ہوئے کنگھی میں پھنسے ہوئے بال نیگیٹو انرجی کو اٹریکٹ کرتے ہیں. سب سے خطرناک یہ ہے. یعنی کہ نیل کٹر بھی نہ رکھیں. نیل کٹر, کنگھی, برش رکھیں, لیکن برش میں سے بال کوئی ٹوٹے ہوئے اس طرح کے جیسے وہ گچھے بنے ہوتے ہیں, یا عموماً ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ وہ کہیں وہ بیٹیاں وہ اپنے ناخن کاٹے وہ کاغذ میں لپیٹے بیگ میں وہ پڑے ہی رہتے ہیں کہ جی اچھا وہ کہیں ڈسٹ بن آئے گا تو پھینک دوں گے, بھول جاتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے, اس سے گریز کرنا 100%, 1000% اس سے گریز کرنا. ٹھیک ہے. کنگھی ہو آپ کے بالوں میں, برش ہو, بال پھنسے ہوئے نہ ہو. نیل کٹر ہو تو پراپرلی نیلز کاٹنے کے بعد فوائل کر, نیل فوائلر کے ساتھ بھی وہ نیلز کے ٹکڑے لگے رہتے ہیں. بالکل بالکل. ٹھیک ہے, وہ نیل فوائل کیے, نیل فوائلر بیگ میں ڈال دیا, اب وہ ناخنوں کے چھوٹے چھوٹے بالکل ذرات جو ہے نا وہ بیگ کے اندر ہوتے ہیں. بالکل بالکل. ٹھیک ہے, وہ نقصان کرتے ہیں, اس سے گریز کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک اور چیز جو بہترین رہے گی, پرفیوم ضرور رکھیں اپنے بیگ میں. اچھا. ایک آدھ کوئی پرفیوم رکھ لیں, اس سے یہ نیگیٹو انرجی آٹومیٹیکلی ریپیل ہونا شروع ہو جائے گی. اگر فرض کیا کہ اتنی زیادہ احتیاط نہیں کر سکتے تو یہ رکھ لیں. باقی کلرز میں نے آپ کو بتا دی ہیں, آیتیں اور یہ عموماً ایسی چیزیں, مین اور وومن کلر سیم ہی ہے. کلر سیم ہے سارے. ٹھیک ہے. کیونکہ خواتین میں یہ چیزیں چونکہ اہم تھیں تو بس باقی چیزیں وہی ہیں. ٹھیک ہے. وہ تقریباً ملتی جلتی ہیں, لیکن اس میں چونکہ جو ہے نا وہ کلر کی ویرائٹی بھی زیادہ ہوتی ہے. اور دوسرا ہو خوبصورت, مطلب سامنے نظر آنے والا اچھا ہو تو بہترین ہے. کچھ خواتین اپنے پرس کے اندر چاقو رکھتی ہیں کسی بھی ٹائم پہ وہ کرنے کے لیے کچھ وہ ٹھیک ہے. لیکن چاقو اگر کوئی ایسا رکھنا ہے نا تو پھر ایک چیز رکھیے کہ جیسے کھلا ہوا چاقو نہ ہو. وہ ہمارے ہاں وہ جو کورڈ, وہ فولڈڈ چاقو یا جو ایسے چاقو ملتے ہیں جن کے اوپر کور ہوتا ہے
مکمل وہ ایسا نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ فولڈ ہوا ہوگا تو پھر وہ نہیں ہوگا، اوپن ہوگا تو پھر کینچی بھی اسی طرح فولڈ ہوئی. ہاں ٹھیک ہے، وہ ہو تو وہ چل جاتا ہے، لیکن ایسا اگر کوئی بندہ کو کوئی چیز رکھنی ہے تو پھر وہ نقصان کر دی ہے. ہمارا کام تو دیکھیں جی، ڈاکٹر کا کام تو ہوتا ہے دوائی بتانا، بالکل کھانی مریض نے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ساڈے لوگوں کی کریے میں نے اپنا کام کوشش کرتا ہوں کہ اپنا کام دیانتداری سے کروں. مالک کو میں نے جا کے جواب دینا جو مجھے میری عقل سمجھ ہے. آئی نیور کلیم ٹو بی دی بیسٹ ون. میں عام سا آدمی ہوں جی، اور میں یہ کبھی بھی نہیں کہتا کہ جی مجھے بہت آتا ہے. میں نے ہمیشہ یہی عرض کیا ہے کہ اس فیلڈ میں میرے سے تو زیادہ لائق لوگ ہیں. میں جا کے اللہ کو جواب دینا ہے، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ جو میرے علم کے مطابق بات ٹھیک ہو وہ بتا دوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر. ویلکم سر. جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جس سے آپ کے پاس رسک میں اضافہ ہو سکتا ہے. والیٹ کا کلر اور ناخن اور کیا نام ہے، کس جگہ پر آپ نے رکھنا ہے. تصویریں رکھنی ہیں تو کیوں نہیں، تصویریں بالکل بھی نہیں رکھنی. آئی ڈی کارڈ میں تو آپ کی اپنی تصویر ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ کی انرجی افیکٹ نہیں ہوگی. بہت شکریہ سر. ویلکم سر. رام پاکستان.